جب بھی میں نے ان خطوں کو پڑھا بلک بلک کے رونے کو دل چاہا. ایک بچی ہے گیا کہ اس نے خط لکھا کہ چچا جان میں نے جو ہے بڑی مشکل سے تلاش کر کے آپ کا جو ہے ایڈریس اور آپ کو ایک خط لکھ رہی ہوں, ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو زحمت دے رہی ہوں. میرے والد صاحب جونیئر ہائی اسکول میں سرکاری ٹیچر ہیں اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. ہم 4 بہنیں, چاروں قبول صورت ہیں اور الحمدللہ چاروں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہو گئی ہیں. میری والدہ بیمار رہتی ہیں, والد صاحب کی تنخواہ میں ہم بچوں کا گھر کے اخراجات اور والدہ کی علاج ہی کا بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے. اب شادیوں کے لیے جو مطالبات ہو رہے ہیں, میرے والدین والد اس کے پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں. اس کی وجہ سے چچا جان ہم اپنے والدین کے اوپر عذاب بن گئے. میں نے کب سے اپنے ماں باپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اور رات تہجد کی میں والد کی تہجد کی نماز کے بعد دعا میں والد کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی. والد صاحب اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے, رب کریم میری پھول سی بچیاں مجھ پر عذاب بن گئی ہیں, مجھے آپ اس عذاب سے کب نجات دیں گے؟ کیا چچا جان اب بھی ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پور کرنے کے لیے اس نے جو ہے جواب دیا. یہ ان بچیوں کی آہیں ان تمام محلوں سے ٹکرا رہی ہیں, ان مال والوں کی جو ہے ان کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں, ان کو تباہ, ان کو پھونک کر رکھ دیں گی. ان مظلوموں کی آہیں جو مال کے زوم میں مسلسل شادی کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں. اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ عملی مثالیں, تقریریں کرنے سے, واعظ کرنے سے اور اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ عملی طور پر لوگ کھڑے ہوں اور ایسی مثالیں قائم کی جائیں کہ ہم لوگ سادگی کے ساتھ شادی, سنت کے مطابق شادی کی جائے. جب میں ان بیٹیوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو جوانی سے بڑھاپے کی طرف سفر طے کر رہی ہیں اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, تو میں مجبور ہوتا ہوں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, احادیث مبارک پر غور و فکر کرنے پر اور میچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مسلمانوں کی شادیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور سیرت سے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 1% بھی نہیں ہے. پھر میرا ضمیر کہتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے, صرف ہم مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا جائے تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ دیندار لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے تاکہ وہ تمہارے بچوں کو بھی دیندار بنا سکے. مگر ہائے افسوس, اب لوگ صرف مال والی لڑکی تلاش کرتے ہیں اور باقاعدہ آج کل تو زبان سے مال و دولت کا سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں کار یا موٹر بائک اور کیش والی لڑکی چاہیے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ غریب بیٹیاں کہاں جائیں گی, ان سے نکاح کون کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج غریبوں کی ہزاروں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے, بوڑھی ہو رہی ہیں, ان سے نکاح کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ برادریواد اور ذاتی واد ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک ناسور مرض بن چکا ہے کہ اگر کسی لڑکی یا لڑکے نے کسی دوسری برادری میں شادی کر لی جبکہ دونوں مسلمان ہوں تب تو لڑائی جھگڑے اور فساد برپا کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے واقعات میں تو قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے. ابھی حال ہی میں دلی میں ایک واقعہ سامنے آیا کہ لڑکا لڑکی دونوں آپس میں محبت کرتے تھے جبکہ لڑکا اور لڑکی دونوں مسلمان ہیں. باپ بھائی نے لڑکے کو دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا. اب دونوں جیل میں ہیں اور لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس لڑکی سے کون شادی اور نکاح کرے گا جس کا باپ اور بھائی قاتل ہوں. اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا جبکہ ان کے پاس ایک بہترین موقع اور بہترین آپشن تھا کہ دونوں کا نکاح کر دیتے اور حلال رشتے میں بدل دیتے. مگر جہالت ہمارے سر پر اتنی چڑھ کر بولنے لگی ہے کہ ہم قتل و غارت گری تو کر دیتے ہیں مگر اسلامی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے. یہ جو میں اتنا پاگل ہو جاتا ہوں نا تو شادیوں پہ میرا دماغ نہیں خراب ہے. آپ سوسائٹی میں جا کے عذاب تو دیکھو, 20 سال میں بیوہ ہو گئی, 22 سال میں بیوہ ہو گئی, برباد ہو گئی زندگیاں ان کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو پالیں, اپنے بچوں کو پالیں, اور سوسائٹی کیا کر رہی ہے, وہ دیور کم وقت لے جا کے زکات دے رہا ہے اس کو. ابے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, اپنے یتیم بھتیجوں کو پال لے یار. تو نہیں جی بیوی سے ڈر رہا ہے, بیوی کو باپ بنا لیا یار تم لوگوں نے, اس سے نہیں ڈر رہے تم خدا کے عذاب سے. میں اس سے کہہ رہا ہوں دیور سے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے, کہہ رہا ہے میری بیوی مارے گی. میں نے کہا چھوڑ دے اس عذاب کو یار, چھوڑ دے, جو رکھے جو تیرا ساتھ دے ٹھیک ہے, نہیں تو دفع کرو یار, اس کو لعنت بھیجو. جب تک ایسے ڈھیٹ نہیں بنو گے نا سوسائٹی تبدیل بولو نہیں ہوگی. میں اگر آپ
लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई है, बेवा हुई, जो जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई हैं, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ गए। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में भले।